آج کی ویڈیو ہماری کراچی ایئرپورٹ سے متعلق ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے۔ یہ کراچی ایئرپورٹ سول ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے مصروف بین الاقوامی اور گھریلو ایئرپورٹ ہے۔ 2017 سے 2018 کے درمیان 72,66,582 مسافروں کو ہینڈل کر چکا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی دارالحکومت ہے اور صوبہ سندھ کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ اس کا نام پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کا سارا انتظام سول ایویشن اتھارٹی CAA کے ذریعے کیا جاتا ہے اور یہ قومی پرچم بردار جہاز پاکستان کا انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA ایئر بلو اور بہت سی دوسری نجی ایئر لائنز کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہوائی اڈہ ایئر کرافٹ انجینئرنگ اور اوور ہیلنگ کی سہولت سے لیس ہے، جس میں وائڈ باڈی والے جہاز کے لیے عفانی ہینگر بھی شامل ہیں۔ ٹاٹا ایئر لائنز کراچی سے ممبئی کے لیے ایئر میل سروس کے طور پر شروع ہوئی۔ امپیریل ایئر ویز مارچ 1929 میں کراچی کے لیے پرواز کرنے والی پہلی ایئر لائنز میں سے ایک تھی۔ اس وقت پاکستان برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ برطانوی ہندوستان میں سول ایویشن کے JRT ٹاٹا نے 15 اکتوبر 1932 کو بمبئی کے جوہو ایئر روم سے ڈگ روڈ ہوائی روٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے احمد آباد کے راستے پہلا سفر کیا۔ 1920 کی دہائی کے آخر اور 1930 کی دہائی کے اول کے دوران کراچی ایئرپورٹ کے مقام پر ایک بڑا سیاہ رنگ کا ہوائی جہاز ہینگر تھا جو برطانوی HMA R101 کے لیے بنایا گیا تھا، جو اس وقت کا سب سے بڑا ہوائی جہاز تھا۔ دنیا میں اب تک صرف 3 ہینگر بنائے گئے ہیں جو برطانیہ مسافر بردار ہوائی جہاز کے بیڑے کو گودی اور ہینگر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تاہم R101 کبھی بھی کراچی نہیں پہنچا۔ اس وقت برطانوی راج کا حصہ تھا کیونکہ یہ فرانس کے BOH کے اوپر اپنی پہلی پرواز کے صرف 8 گھنٹے میں گر کر تباہ ہو گیا اور پھٹ گیا، جس میں اس کے 54 مسافروں اور عملے میں سے 6 کے علاوہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ہینگر اتنا بڑا تھا کہ کراچی میں VFR لینڈنگ کی کوشش کے دوران ہوائی جہاز اکثر اسے بصری نشان کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ برسوں کے دوران ہینگر کراچی کی تاریخی نشان کے طور پر جانا جانے لگا، یہاں تک کہ 1960 کی دہائی میں اس وقت کے صدر ایوب خان کے حکم سے اسے منہدم کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کراچی ہوائی اڈہ ریاست متحدہ کی افواج کی فضائیہ افواج کے یونٹوں اور مشرقی ہندوستان برما میں 10ویں فضائیہ اور چین میں 14ویں فضائیہ کے زیر استعمال کے لیے ایک اہم ترسیلی اڈہ تھا۔ کئی آپریشنل بمبار اور لڑاکا یونٹوں نے اپنی تعیناتی سے قبل مختصر انتظامی مدت کے لیے کراچی میں اڑان بھری۔ ایئر ٹیکنیکل سروس کمانڈ کے پاس وسیع سہولت موجود تھیں، جہاں ہوائی جہاز کو حاصل کیا جاتا تھا، اسمبل کیا جاتا تھا اور ان کی جنگی یونٹوں کو فارورڈ ایئر فیلڈز میں لے جانے سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں فضائی افواج کے لیے ایک بڑے مینٹیننس اور سپلائی ڈپو کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایئر ٹرانسپورٹ کمانڈ نے متعدد کارگو اور مسافر پروازیں مشرقی وسطی اور برطانیہ انڈیا اور چین کے اندر پوائنٹس تک اڑائیں۔ ہوائی اڈے کی سہولت کو 1980 کی دہائی میں بلا ترتیب ٹرمینل 2 اور ٹرمینل 3 تک بڑھا دیا گیا۔ جناح انٹرنیشنل کمپلیکس کا وجود انفراسٹرکچر 1994 میں کیے گئے ایک توسیعی پروگرام کا نتیجہ ہے۔ آج نیا جناح ٹرمینل اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازیں چلاتا ہے، جبکہ ٹرمینل 2 اب حج آپریشنز کے لیے وقف ہے۔ ٹرمینل 1
اصل ہوائی اڈہ ہے۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ٹرمینل 3 تجارتی دفتر کے لیے وقف ہے۔ کراچی کا بھی زیادہ مصروف ہوائی اڈہ تھا۔ 1960 اور 1980 کی دہائی کے درمیان یہ دنیا کی کئی ایئر لائنز کا ایک آن لائن اسٹیشن تھا، جس میں قنٹاکس، پین ایم، اٹلانٹک کے ساتھ کوڈ شیئر کر کے دوسرے ہوائی اڈوں پر کام کر رہے ہیں۔ ایئر انڈیا، برٹش ایئر ویز اب قطر کے ساتھ کوڈ شیئر کر کے کام کر رہے ہیں۔ ایئر ویز اور براہ راست اسلام آباد اور لاہور تک انٹرفلنگ۔ ٹیرون ایٹالیا اب اتحاد کے ساتھ کوڈ شیئر کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ JAT سربیان ایئر لائنز، سوئس ایئر، لفٹھانسا، ایروفلوٹ، KLM، ایئر فرانس، SAS اب اتحاد اور گلف ایئر کے ساتھ کوڈ شیئر کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ UAT فلپائنس ایئر لائنز، گیروڈا انڈونیشیا، سنگاپور ایئر لائنز، عرب ایئر لائنز، لیبیان، جاپان ایئر لائنز، نائجیریا ایئر ویز، ایجپٹ ایئر، ایسٹ افریقن ایئرز، کینیا ایئر ویز اب اتحاد اور عمان کے ساتھ کوڈ شیئر کر کے کام کر رہے ہیں۔ کویت ایئر ویز نہیں ہے۔ 8 جون 2014 کو خودکار ہتھیاروں، راکٹ لانچر، خودکش جیٹوں اور دستی بموں سے لیس 10 عسکریت پسندوں نے کراچی، پاکستان کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا۔ تمام 10 حملہ آوروں سمیت 36 افراد ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہوئے۔ PIA کے 2 طیارے، ایک بوئنگ 747 اور ایک ایئر بس 310 اور ایک ایئر انڈس طیارے کو نقصان پہنچا۔ ایئر انڈس کے طیارے کو نقصان بہت زیادہ تھا، جس نے اسے غیر فعال کر دیا، جس کے نتیجے میں ایئر لائن کی موت واقع ہو گئی۔ PIA کے 2 طیاروں کو اب رائٹ آف کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان میں فضائی ٹریفک میں حیرت انگیز طور پر 40% اضافہ ہونے کی وجہ سے 6 نئی ایئر لائنز عسکری ایئر، فلائی جناح، ایئر سیال، گو گرین، لبرٹی ایئر اور عفیف زارا ایئر ویز کے 2022 تک پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت میں قدم رکھنے کی توقع ہے، جبکہ اوپن اسکائی پالیسی کے پس منظر میں مسافرت کو تیز کرنے کی تازہ ترین علامات میں ایئر سیال پہلے سے ہی مکمل طور پر کام کر رہا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک مثبت مسافرت ماحول آئے گا اور مسافروں کے کرایوں میں بھی کمی آئے گی، بلکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے لیے ایک نیا سنجیدہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت کے لیے ایک نیا چیلنج بھی سامنے آئے گا، جو کہ اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے معذور ہیں۔ 2016 میں 12 نئے بورڈنگ پول حاصل کرنے کے علاوہ 1992 میں جناح انٹرنیشنل کے کھولنے کے بعد سے ہوائی اڈے نے اپنے ڈھانچے میں کوئی بڑی توسیع یا اپ گریڈ نہیں دیکھا ہے، تاہم کچھ چھوٹی توسیع و آرائش بھی کی گئی ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سالانہ 12 ملین مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مالی سال 2008 اور 2009 میں 57,25,052 مسافروں نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا استعمال کیا۔ 50,095 طیاروں کی نقل و حرکت رجسٹر کی گئی۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا بنیادی مرکز ہے۔ دیگر تمام پاکستانی ایئر لائنز بھی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ان میں ایئر بلو،
سیرینی ایئر اور ایئر سیال کے ساتھ ساتھ کئی چارٹر کیریئر شامل ہیں۔ امارات کو 2 سیٹلائٹس سے منسلک کوریڈورز کے ذریعے منسلک کیا گیا ہے۔ ہر ایک میں 8 مسافروں کو لوڈ کرنے والے پلوں کا انتظام ہے۔ مشرقی سیٹلائٹ خصوصی طور پر بین الاقوامی کارروائیوں کو سنبھالنے کے لیے وقف ہے، اور مغربی سیٹلائٹ گھریلو آپریشنز کے ساتھ ساتھ کچھ بین الاقوامی آپریشنز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دروازے کے لچکدار انتظامات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ دونوں سیٹلائٹس ٹرمینل بلڈنگ کے ڈپارچر لاؤنجز کی تکمیل کرتے ہیں اور خریداری کی سہولت، موبائل ریچارجنگ پوائنٹس اور اسنیک کاؤنٹر بھی فراہم کرتے ہیں۔ جناح ٹرمینل 1992 میں $100 ملین کی لاگت سے مکمل ہوا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے مہنگا سول تعمیراتی منصوبہ تھا۔ نسپاک، نیشنل انجینئرنگ سروس پاکستان اور ایئر کنسلٹ فرینکفرٹ جرمنی ٹرمینل کے فن تعمیر اور منصوبہ بندی کے ذمہ دار تھے۔ ایک فرانسیسی کمپنی سوجیا کنسٹرکشن ٹھیکیدار تھی۔ مختار حسین اور عبد المالک نسپاک نئے ٹرمینل کے چیف انجینئر تھے۔ کراچی میں CIP لاؤنج کو تمام فرسٹ اور بزنس کلاس کے مسافر تمام بھائی جانے والی پروازوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کراچی ہوائی اڈہ ریاستیں متحدہ کی افواج کی فضائیہ افواج کے یونٹوں اور مشرقی ہندوستان برما میں 10ویں فضائیہ اور چین میں 14ویں فضائیہ کے زیر استعمال کے لیے ایک اہم ترسیلی اڈہ تھا۔ کئی آپریشنل بمبار اور لڑاکا یونٹوں نے اپنی تعیناتی سے قبل مختصر انتظامی مدت کے لیے کراچی میں اڑان بھری۔ ایئر ٹیکنیکل سروس کمانڈ کے پاس وسیع سہولتیں موجود تھیں، جہاں ہوائی جہاز کو حاصل کیا جاتا تھا، اسمبل کیا جاتا تھا اور ان کی جنگی یونٹوں کو ہینگرز ہیں۔ سب سے بڑا اصفہانی ہینگر ہے۔ PIA کے پہلے چیئرمین مرزا احمد اصفہانی کے نام سے منسوب، جس میں ایک وقت میں 2 وسیع جسم والے ہوائی جہاز اور ایک تنگ جسم والے ہوائی جہاز مثلاً بوئنگ 737 کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ 15 فروری 2006 کو بوئنگ 200 770 طیارے جسے سی چیک کہا جاتا ہے کا پہلا بڑا اوورہال اصفہانی ہینگر میں کیا گیا ہے۔ PIA کے زیادہ تر طیاروں کو کراچی میں ایئر کرافٹ ہینگر پر چیک اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ PIA کی دیکھ بھال کراچی میں دیگر ایئر لائنز کے طیاروں کو بھی چیک کرتی ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی آف پاکستان کا ہیڈ آفس ٹرمینل 1 میں واقع ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہیڈ آفس ہوائی اڈے PIA بلڈنگ کی گراؤنڈ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مرکزی مین فریم CRC بلڈنگ بھی ہے، جس میں اس کا فریکوئنٹ فلائر پروگرام ایوارڈز ہے۔ مشترکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس ایسوسی ایشن عالمی گمشدہ سامان سے باخبر رہنے والے کمپیوٹر نیٹ ورک، PIA انجینئرنگ ہیڈکوارٹر، کارگو ولیج اور فلائٹ کچن بھی یہاں واقع ہے۔ ٹرمینل 1 اور جناح ویسٹ میں 24 گھنٹے میں PIA بکنگ آفس ٹکٹ بھی ہے۔ PIA کی کوریئر سروس PIA ٹریننگ سینٹر کے پیچھے PIA ایئرپورٹ جامع مسجد بھی ہے۔ اصفہانی ہینگر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر PIA کا وائڈ باڈی ایئر کرافٹ مینٹیننس
ہینگر ہے۔ اس کا نام جناب مرزا احمد اصفہانی کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ مرزا احمد اصفہانی 1954 میں اپنے قیام سے لے کر 1962 تک پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کے پہلے اور سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے چیئرمین رہے۔ پی آئی اے کے طیاروں کو کراچی میں ایئرکرافٹ ہینگرز پر چیک اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ پی آئی اے کی دیکھ بھال کراچی میں دیگر ایئر لائنز کے طیاروں کی بھی جانچ پڑتال کرتی ہے، جیسے فلپائن ایئر لائنز، یمن اور ٹرکش ایئر لائنز ہیں۔ ہوائی اڈے کے 2 رن وے ہیں، جس کی لمبائی بلا تربیت پہلے کی 3200 میٹر اور دوسرے کی 3400 میٹر ہے۔ بوئنگ 400، 747، XWB، ایئر بس A350، انٹونوف N225 مریہ ہوائی جہاز تک ہینڈل کرنے کے قابل رن وے فی گھنٹہ 15 پروازوں کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ بیک وقت لینڈنگ اور ٹیک آف ایڈجسٹ کرتا ہے۔ رن وے 25R اور 25L ILS CATI سے لیس ہے تاکہ انتہائی خراب موسمی حالات میں بحفاظت لینڈنگ ہوائی جہاز کی رہنمائی کی جا سکے اور طیاروں کو دھند جیسی کم مرئی حالات میں اتارنے کی اجازت دی جا سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔